السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں ماہم عباس اور میں ہوں ثانیہ چودھری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لبنان بھر میں پیجر دھماکوں کی نئی لہر۔ بیروت میں ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ حزب اللہ کے زیر استعمال پیجر ڈیوائسز اور واکی ٹاکیز ایک بار پھر پھٹنے لگے۔ دھماکے کے گزشتہ روز ہونے والے پیجر دھماکوں میں جاں بحق افراد کے جنازوں کے دوران کئی دھماکے مزید ہوئے۔ کئی گھروں میں بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ گھروں اور گاڑیوں میں آگ لگ چکی ہے۔ تازہ ترین ڈیوائس بم دھماکوں میں مزید 14 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 450 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز ہوئے پیجر دھماکوں میں اموات کی تعداد 12 ہو چکی جبکہ 2800 افراد بھی زخمی ہو گئے ہیں تو حزب اللہ نے تمام اہلکاروں کو الیکٹرک ڈیوائسز بند کرنے کی ہدایات بھی کر دی ہیں جبکہ لبنان میں الیکٹرک ڈیوائسز میں دھماکوں کے بعد انٹرنیٹ سروس بھی بند ہو گئی ہے تو ایسے میں عالمی رہنماؤں کی پیجر دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے لبنان میں الیکٹرک ڈیوائسز دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو روکنے کی کوشش جاری رکھیں گے۔ مصری وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پیجر دھماکوں کے بعد لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ JHY سربراہ کی رہائش گاہ پر بیٹھکوں کے بعد بنی گالہ میں بڑا سیاسی اکٹھ ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں JHY کے اراکین کی PTI رہنما اسد کیسر کے ظہرانے میں شرکت۔ دونوں جماعتوں نے آئینی ترامیم کو یکسر مسترد کر دیا۔ مولانا بولے حکومت کا ساتھ دیتے تو قوم اور ملک کے ساتھ بڑی خیانت ہوتی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بنی گالہ کی سیاسی رونقیں بحال۔ سابق سپیکر اسد قیصر کی رہائش گاہ پر مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں ظہرانہ۔ سابق صدر عارف الوی کی بھی شرکت۔ مجوزہ آئینی ترامیم پر بات چیت۔ اسد قیصر اور رؤف حسن نے فضل الرحمان کا استقبال کیا۔ ظہرانے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترامیم پر حکومت کا مسودہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ترمیم کا ساتھ دیتے تو یہ قوم اور ملک کے ساتھ بڑی خیانت ہوتی۔ اسد قیصر نے بھی واضح کیا کہ ان مسودوں کو نہیں مانتے۔ معاملے پر اپوزیشن آئندہ بھی مشاورت سے فیصلے کرے گی۔ ہم کسی طور پر اس مسودے کو نہیں مانتے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے مولانا سے ملاقات کو باعث خوشی قرار دیتے ہوئے کہا ڈرافٹ سب نے مسترد کر دیا۔ اپوزیشن نے حکومت کی طرف سے دوبارہ ترامیم لائے جانے پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آئینی عدالت کا مقصد آرٹیکل 184 کے تحت سو موٹو اختیارات کا تعین کرنا ہے۔ مجوزہ آئینی عدالت میں تمام وفاقی اکائیوں کی نمائندگی ہوگی۔ بہت سارے ملکوں میں آئینی عدالتیں ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آیا، اس میں کہا گیا کہ دیگر بہت سارے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام ہو، اور یہ آج کا مینیو نہیں ہے، یہ پچھلے 18 سال سے انڈر ڈسکشن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کام کریں اور دیکھیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو کہ 18ویں ترمیم میں نہیں تھے بنا سکے اس وقت، باوجود کہ اس وقت کی عدالت جو تھے وہ بہت ایکٹیو تھی۔ حکومتی بل جب تک کابینہ میں پیش نہیں ہوتا، پرپوزلز کو جب تک ہم ڈرافٹ کی شکل میں مرتب کر کے کابینہ میں نہیں لے کے جاتے اور کابینہ اس کی ان پرنسپل اپروول نہیں دیتی اور پھر اس کو ریفر نہیں کرتی CCLC میں، کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز میں، اور اس کے بعد پھر اس کی فارمل اپروول نہیں دیتی، وہ بل پیش نہیں ہوتا حکومتی بل کے طور پہ۔ پرائیویٹ ممبر بل آ سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی۔ وزیراعظم کا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ اور تاریخی تعلقات ہیں۔ تعلقات کو مختلف شعبوں میں تعاون کے ذریعے مزید وسعت دی جا سکتی ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ ان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیراعظم نے ملک کو درپیش معاشرتی چیلنجز سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا دونوں ممالک کے بہتر تعلقات میں ایک کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ گزشتہ 5 سال میں یہاں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ PTI دور کے وزیر تعلیم نے پنجاب میں 1 ارب روپے کی کرپشن کی۔ اس کرپشن پر تو PTI کے سابق وزیر تعلیم پر کرپشن کا کیس بننا چاہیے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پر بریفنگ لی تو سن کر آسان خطا ہو گئے۔ عقل مندوں کے دور میں پیسے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی۔ پبلک سکول ری آرگنائزنگ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔
جب میں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا میٹنگ میں نے لی تو مجھے یہ سن کے میرے اوسان خطا ہو گئے کہ جو پی ٹی آئی کا اس وقت کا ایجوکیشن منسٹر تھا اس نے کم سے کم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے تھرو 1 ارب روپے کی کرپشن کی تھی. میں نے تو ان کو کہا ہے کہ ان کے اوپر نیب کا کیس بنائیں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جب یہاں پہ بہت عقل مندوں کی حکومت تھی تو انٹرسٹ تو تھا کوئی نہیں, سب پوسٹنگ ٹرانسفرز پیسے لے کے ہوتی تھی. ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ تھرو دس اسکیم ہم ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے, معیار ہے, اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. یہ ابھی آغاز ہے. ہم 14,000 اسکولس کو پہلے مرحلے میں 5,800 اسکولس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پوری مانیٹرنگ اور اوورسائٹ ہماری ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ اسکول اٹھا کے کسی کو دے دیا اس کے بعد ہم اب آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے.